نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ میری نہایت ہی قابل احترام ماں اور بہنوں، گزشتہ نماز سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور ابھی بھی اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا تھا، لیکن درمیان میں کسی ضرورت سے عنوان بدلا گیا ہے۔ اب اس مرتبہ عنوان دیا گیا ہے کہ حج بیت اللہ میں تاخیر نہ کریں۔ اس عنوان کے بدلنے کی دراصل ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حج کے لیے لمبا چوڑا سفر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پہلے سے انتظامات کرنے ہوتے ہیں، اور ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہی سے فارم بھرنے پڑتے ہیں۔ چنانچہ حج کے لیے فارم بھرنے کی تاریخ آئی بھی اور ختم بھی ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ کا کرم ہوا کہ وہ تاریخ اور آگے بڑھ کر غالباً جنوری کی 15 تاریخ تک آگے بڑھا دی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے ابھی بھی جو حضرات حج بیت اللہ کا ارادہ کرتے ہیں یا جن پر حج بیت اللہ فرض ہے، ان کو ابھی موقع مل گیا، اور جیسا کہ اطلاع ملی اس کے مطابق جتنا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ فارم بھرنے کے لیے جتنا کوٹا ہوتا تھا اس سے زیادہ فارم بھرے جاتے تھے، لیکن اس مرتبہ ایسا ہوا کہ جتنے بھرنے تھے اس سے بھی بہت کم بھرے گئے۔ تو اس لیے اندازہ ہوا کہ لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے، اس لیے ارادہ یہ ہوا کہ آج ہماری اس محفل میں ہم اسی سلسلے میں کچھ مذاکرہ کر لیں۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام جیسے اسلام میں دیگر بہت ساری عبادتیں ہیں اور اس کے شعبے ہیں، انہی میں سے ایک عظیم شعبہ عبادت کا ہے۔ مختلف شعبے ہیں اسلام کے، عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا، عقائد کا، انہی میں سے ایک عبادات کا شعبہ ہے۔ اور عبادات میں سے چند عبادات بہت اہم ترین عبادات ہیں۔ ان میں سے ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے، ایک زکوٰۃ ہے، اور ایک حج ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ دیکھیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جیسے ایک گھر ہوتا ہے وہ دیواروں پہ، پلروں پہ کھڑا ہوتا ہے، اسی طریقے سے مذہب اسلام، دین اسلام، یہ اس کی بھی کچھ بنیادیں اور اس کے کچھ پلرز ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین پلر جس کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں، وہ ہے کلمہ شہادت، یعنی اللہ کو ایک ماننا
اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر ماننا. اس سلسلے میں بھی ہماری آپ کے سامنے کافی گفتگو ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد دوسری اسلام کی بنیاد نماز ہے، اور تیسری بنیاد روزہ ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر اس کے بعد حج ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا. ان 5 چیزوں میں سے ایک بنیاد حج بیت اللہ ہے. جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے، بہت سے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد نماز سے آج بھی غافل ہے. روزہ ہے، روزے میں بھی کافی حد تک لوگ اہتمام کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھتے، دین پہ نہیں چلتے، لیکن رمضان آتا ہے تو الحمدللہ کافی حد تک وہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. زکوٰۃ ہے، اس کے بعد میں بھی ہمارے سے بڑی غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اسلامی شرعی طریقے پر زکوٰۃ نکالتے ہوں. بہت سے لوگ مال خرچ کرتے ہیں، ہر شخص خرچ کرتا ہے، لیکن اس کا حساب لگا کے کہ بھئی میں زکوٰۃ پورے حساب کے ساتھ میرے ذمے کتنی فرض ہے، پورا اندازہ کر کے پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنے والوں کی تعداد بھی بہت کم ہے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو حج بیت اللہ کے معاملے میں ایک بہت بڑا طبقہ غافل و لاپرواہ ہے. بہت سے لوگ حج بیت اللہ کے بارے میں غافل ہیں، لاپرواہ ہیں. حالانکہ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے اور زکوٰۃ فرض ہے مالداروں پر، ایسے ہی مالداروں پر حج بیت اللہ بھی فرض ہے. غریب پر نہیں لیکن مالدار پر حج بیت اللہ فرض ہے. چنانچہ ابھی جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرماتے ہیں کہ لوگوں پر یعنی مسلمانوں پر اللہ کی خاطر حج بیت اللہ کرنا حق ہے، واجب ہے، ضروری ہے. من استطاع الیہ سبیلا، اے ان لوگوں پر جو وہاں تک جانے کی جو استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں، یعنی جن کے پاس اتنی قوت ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنے اسباب ہیں کہ وہ یہاں سے نکل کر خانہ کعبہ تک، مکہ مکرمہ تک پہنچے اور حج کی عبادات سے فارغ ہو کر واپس ہو جائے. ایسے ہر مرد پر اور عورت پر جو عاقل ہو، یعنی وہ پاگل نہ ہو، یعنی جس کا دماغ خراب ہو گیا پاگل خانے میں جسا رکھا جاتا ہے ایسا نہ ہو. جیسے اب ہم ہیں، اللہ نے ہمیں پاگل نہیں بنایا، عقل دی. عقل مند ہو، مسلمان ہو اور بالغ ہو، جس پر بلوغ کے آثار ظاہر ہو گئے، 14-15 سال کی عمر ہو گئی، جس پر نماز فرض ہے، جس پر روزہ فرض ہے، اس عمر میں وہ پہنچ گیا یا پہنچ گئی اور اس کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ جس سے خانہ کعبہ تک وہ پہنچ کر حج بیت اللہ کر کے واپس آ جا سکے. ہر ایسے مرد پر عورت پر حج فرض ہے. اب دیکھیے اس آیت میں اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا شادی شدہ پر فرض ہے، غیر شادی شدہ پر فرض نہیں. ایک مرد ہے، ایک نوجوان ہے، 20 سال کا ہے، 17 سال کا ہے، 21 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، اس نے شادی نہیں کی. یا ایک بچی ہے 15 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، 18 سال کی ہے، اس نے نکاح بھی نہیں کیا، لیکن اس کے پاس اس قدر مال ہو، اس کی ملکیت میں اتنا مال ہو، قرآن کہتا ہے، شریعت کہتی ہے اس کے ذمہ حج فرض ہے. یہاں یہ نہیں کہا اس عورت پر وہ حج فرض ہے جو شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ پر حج فرض نہیں.
یہ کہاں کہیں نہیں ہے. اس مرد پر حج فرض ہے جو شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو تو حج فرض نہیں، ایسا کہیں نہیں. اسی طریقے سے جس کا خاص گھر ہو اسے حج کرنا ہے، بھاڑے کا گھر ہو تو حج نہیں ہے، ایسا بھی کہیں نہیں. اور اسی طریقے سے جس کے ماں باپ غریب ہوں انہوں نے حج نہیں کیا ہے تو بیٹے پہ حج فرض نہیں ہے، یہ بھی کہیں نہیں ہے. یہ سب میں کیوں وضاحتیں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ لوگوں میں بہت سی حج کے معاملے میں غلط فہمیاں ہیں. مسئلہ صاف صاف بتا رہا ہوں، جس مرد کے پاس یا جس عورت کے پاس، جس لڑکے کے پاس یا جس لڑکی کے پاس، وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، جو بالغ ہیں، عقل مند ہیں، مسلمان ہیں، ایسے مرد اور عورت پر جن کے پاس اتنا پیسہ ہو یہاں سے نکل کر خانے کعبہ جا کر حج کر کے واپس آ جا سکے، ان پر حج فرض ہے. ہاں، قرضہ نہیں ہونا چاہیے، قرضہ ہے قرضہ لیس کر کے اور ضروریات زندگی کو چھوڑ کر کے ان کو منہا کر کے دیکھا جائے گا اس کے پاس اتنا پیسہ ہے یا نہیں ہے تو اس کے ذمہ حج ہے. لہذا اب اس حساب سے ہماری تمام ماں اور بہنوں کو غور کرنا ہے کہ ہم میں سے کس کے ذمہ حج فرض ہے. اس لیے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارا نکاح ہو جائے، شوہر جو والی ہم ہو جائیں اور اس کے بعد ہمارے پاس خاص گھر ہو جائے اور فلاں ہو جائے تب حج کریں گے. نہیں، دیکھیے نماز فرض ہے، نماز میں کبھی تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی تو اب اگر خدا نہ خاصہ کسی نے ظہر نہیں پڑھی تھی، عصر نہیں پڑھی تھی، قضا کر لے سکتی ہے، قضا کر لے سکتا ہے. لیکن اگر میری ماں اور بہنوں اس سال حج فرض ہوا ہم پر، ہم نے کیا کیا، حج نہیں کیا، تو ہمارے پاس ایسی کیا گارنٹی ہے، کون سی سرٹیفکیٹ ہے کہ اگلے سال تک ہم زندہ رہیں گے اور اگلے سال ہم حج کریں گے؟ کیا ہمارے پاس جو وہ ہمیں اطمینان کے لیے کیا چیز ہے، کون سی سرٹیفکیٹ ہے؟ کیا ہم نے جو یہ طے کر رکھا ہے اللہ سے کہ ہم جب تک نہ کریں ہمیں موت نہ دے؟ جوان بھی مرتا ہے، بچہ بھی مرتا ہے، بوڑھا بھی مرتا ہے، شادی شدہ بھی مرتے ہیں، غیر شادی شدہ بھی مرتے ہیں، حتیٰ کہ دولہا دلہن بھی مر جاتے ہیں، ایسا بھی ہو جاتا. لہذا زندگی کا کسی کی بھروسہ نہیں، اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے تب موت آ کے رہے گی. لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ نہ پہلے موت آ سکتی ہے نہ بعد میں موت آ سکتی ہے. جس سیکنڈ، جس لمحہ، جس جگہ اللہ نے موت مقدر کر رکھی ہے، وہ جوانی سے ہی، وہ بچپنا سے ہی، وہ بڑھاپا سے ہی، وہ صحت کا موقع سے ہی، وہ بیماری کا موقع سے ہی اس وقت میں موت آ جائے گی. کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنسدان، کوئی دولت مند نہ بچ سکا ہے نہ کسی کو بچا سکا. اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہمیں اس نقطے نظر سے، اس اعتبار سے غور کرنا ہے کہ ہمارے پاس کیا اتنا پیسہ ہے. وہ پیسے کی شکل میں ہونا ضروری نہیں. اگر ہمارے پاس زیور ہے، ہمارے پاس ہار ہے، لچا ہے اور کانوں کا زیور ہے، مختلف زیورات رکھے ہوئے ہیں، اس زیور کا بھی حساب لگانا ہے. اور ہمارے پاس ضرورت سے زائد مکانات ہیں. کوئی شخص ایسا ہے اس کے پاس خاص گھر ہے، اس میں رہتا ہے، اس گھر پر کی وجہ سے اس کے ذمہ حج نہیں ہے. تو اگر کسی کے پاس گھر ہے اور خاص گھر ہے، اس میں رہتا ہے، وہ ضرورت ہے اس کی وجہ سے اس کے ذمہ حج نہیں ہوتا. لیکن کسی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں رہتا ہے، دوسرا مکان کرائے کو دیا ہے اور وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے. ایک کوئی آدمی ایسا ہے یا کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی مجبور عورت ہے، اس کے پاس ایک مکان ہے، اس نے کرائے پہ دیا ہے، اسی کرائے پر وہ کھاتی ہے، پیتی ہے، گھر چلتا ہے، اس کے ذمہ بھی حج نہیں ہے. لیکن اگر کمائی کرنے والا کوئی موجود ہے،
کمائی کر رہا ہے، اس کی تجارت ہے، اس کے باوجود یہ گھر ہے، اس سے مزید ضرورت سے زائد وہ گھر اس کے پاس ہے، اس کے پاس سیٹیں ہیں، اس کے پاس اور کھیتیاں ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، تو ان کا بھی حساب لگایا جائے گا، سونے چاندی کا حساب لگایا جائے گا، بینک بیلنس کا حساب لگایا جائے گا، ہمارے پاس جو پیسہ ہے اس کا حساب لگایا جائے گا، زیورات کا حساب لگایا جائے گا۔ ان کا حساب لگا کر آپ معلوم کریں کہ مجھے حج کو جانے اور آنے کے لیے کتنا خرچہ چاہیے۔ درمیان میں ایک بات بتا دوں، دیکھیے جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو مکہ جاتا ہے، خانہ کعبہ کے پاس جا کے حج کرتا ہے، وہاں طواف کر رہا ہے، احرام پہنا اور زیارت کیا، اور جو اس نے سعی کی، صفا مروہ کی، مینا میں گیا، مزدلفہ میں گیا، عرفات میں گیا، اور جو وہ مختلف حج کے ارکان و اعمال سے فارغ ہو کے آیا۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اب یہاں سے ہم مکے سے فارغ ہو کے کہاں جاتے ہیں؟ مدینہ منورہ، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کی پوری زندگی ہم تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں گزری، جنہوں نے مار کھائے، تکلیفیں اٹھائی، گالیاں سنی، ان کی بیٹیوں کو طلاق دلائی گئی، اسی اسلام اور ایمان کی بنیاد پر ہم تک حق بات کو پہنچانے کے لیے انہوں نے 3 سال تک شیب ابی طالب میں جو ان کا بیکاٹ کیا گیا اس کو بھی برداشت کیا، سب کچھ کیا۔ آج ہم مسلمان اگر ہیں، ہمارے ماں باپ اگر مسلمان تھے، ہماری نسلیں اگر مسلمان باقی رہیں گی، انہی کی جوتیوں کی برکت سے ہم مسلمان ہیں، انہی کی محنتوں کی برکت سے ہم مسلمان ہیں، اور جو 1500 سال سے دنیا میں جو حق ہے، اسلام ہے، یہ سب جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا یہ بڑی افسوس کی بات ہے کوئی شخص مکہ مکرمہ جائے، مدینہ جائے بغیر آ جائے۔ ہر مومن مکہ جاتا ہے، وہاں سے مدینہ جا کے آتا ہے۔ کتنی ہر مومن کے دل کی حسرت ہوتی ہے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے روزے پہ حاضری دوں، وہاں حضور کے پاس سلام بھیجو۔ دنیا میں دوسرے جگہ دنیا کے خطوں سے اگر ہمیں حضور کو سلام بھیجنا ہے تو غائبانہ سے، غائب کے صیغے سے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور پر سلام ہو، وہ سلام فرشتوں کے ذریعے سے اللہ حضور تک پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ حضور ہمارا سلام ڈائریکٹ نہیں سن سکتے، وہ ایک انسان ہے، نبی ہونے کے باوجود وہ ایک انسان ہے، اور نبی انسان ہی ہوتا ہے۔ لیکن حدیثوں میں ہے جب اللہ کے نبی السلام کی قبر مبارک پر کوئی پہنچ کر سلام پیش کرتا ہے، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جائے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ اس لیے کہ حدیثوں میں آیا اللہ کے نبی جو قبر میں بھی ہمارا سلام سنتے ہیں، اللہ براہ راست سلام سناتا ہے۔ میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، ایک شخص مکہ جائے، مدینہ جائے بغیر آ جائے، اس کا دل نہیں مانتا، لیکن مسئلہ بتا رہا ہوں میں شریعت کا۔ علماء نے فرمایا اگر کسی کے پاس صرف اتنا مال ہے، مکہ جا کر حج کر کے واپس آ جا سکتا ہے، مدینہ جانے کا خرچہ نہیں، ایسے شخص پر بھی حج فرض ہے۔ مدینہ تم نہیں جا سکتے، باوجود یہ کہ تمہارا دل تڑپ رہا ہے اور تمہارا دل مچل رہا ہے، اور حضور کے روزے پر جا کر سلام کرنے کا، مسجد نبوی میں جو نماز پڑھنے کا، اور وہاں کا اجر و ثواب پانے کا شوق ہے، لیکن صرف اتنا پیسہ ہو، صرف مکہ جا کے واپس آ جا سکتا ہے، علماء فرماتے ہیں اس پر بھی حج فرض ہے۔ میری ماں اور بہنوں ذرا اندازہ لگاؤ حج کتنا اہم فریضہ ہے۔ یہ بات الگ، ایک آدمی جب مکے تک جا رہا ہے وہ تھوڑا بہت قرضہ بھی لے لے گا، تھوڑا بہت اور انتظام کر لے گا، بلکہ جب سچا جذبہ ہو اللہ انتظام کر دیتے، اب وہ چاہ کے بھی آ جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حج بیت اللہ کتنا اہم فریضہ ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آج آپ جو میری بات سن رہی ہیں، ہر خاتون، ہر ہماری بہن یہ
سوچے کہ میرے پاس کتنا مال ہے. آگے چل کر میں مسئلہ عورتوں کے لیے ایک اور مسئلہ ہے بتاؤں گا. اگر میں بھول گیا مولانا یاد دہانی کریں گے, میں آپ کو سمجھاؤں گا. میں ترتیب سے چل رہا ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج بیت اللہ کتنا اہم ترین فریضہ ہے. صرف مکے جا کے واپس آ جا سکتا ہے, مدینہ جانے کی ضرورت نہیں, تب بھی اس کے ذمے حج کرنا فرض ہے. اور اس میں یہ عذر غیر شادی شدہ ہوں, شادی شدہ ہوں, یہ نہیں چلے گا. اس لیے کہ جیسے نماز شادی شدہ پر بھی ہے, غیر شادی شدہ پر بھی ہے. جو بھی بچی بالغ ہو گئی, جو بھی بچہ بالغ ہو گیا, اس کے ذمہ نماز فرض ہو گئی, اسی لمحے سے نماز فرض ہو گئی. ہر نماز اسے پڑھنی ہے. اور اس پر رمضان آیا, رمضان کے روزے فرض ہیں. اس کے پاس زکات نصاب کے بقدر مال ہو, زکات فرض ہے. اسی طریقے سے جس ہماری بہن کے پاس, جس بچی کے پاس بلوغ کے بعد اتنا پیسہ ہو کہ وہ جا کے حج کر کے آ سکے, اس کے ذمہ حج فرض ہو گیا. لہذا یہ عذر کہ شادی کے بعد کریں گے, اور یہ درست نہیں. یہ غلط فہمی ہمیں دور کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے لوگ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت گھر میں بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے, بچیوں کی شادی کر کے حج کو جاؤں گا. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے, بچیوں کی شادی کرنا وہ الگ آپ کی ذمہ داری ہے. حج کا مہینہ آ جائے اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ جا کے حج کر کے آ سکتے ہیں, تو علماء نے فرمایا اس کے ذمے فرض ہے حج کر کے آئے. شادی اور بعد میں آ کے انتظام ہو جائے گا. اب بقیہ آج ہم نے جو شادی کو جتنی بڑی مصیبت بنا رکھا ہے, اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. آگے چل کر انشاءاللہ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے. بتایا جائے گا اسلام میں کیسا ہے نظام, شادی کا کیا نظام ہے, اور کتنا آسان ہے نکاح کرنا, اور بہو لانا, بیوی لانا کتنا آسان ہے. اپنی بیٹی کا نکاح کرنا, بیٹے کا نکاح کرنا. آج لوگوں نے بہت سی مصیبتوں کو جوڑ لیا ساتھ. اب ان مصیبتوں کی وجہ سے جو بچی جوان ہو گئی, گناہوں میں ملوث ہو رہی ہے, وہ کالج کے نام سے, وہ ٹیوشن کے نام سے, وہ ادھر ادھر کے نام سے گناہوں میں, برائیوں میں ملوث ہو رہی ہے. گھر کے لوگ شادی میں دیر کر رہے ہیں, بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, غیروں سے ناجائز تعلقات بنا رہی ہیں. یہ سب کس کی نوسط ہے؟ شادی کی عمر ہو گئی اور ان کا نکاح نہیں کیا گیا. جوان بچہ گھر میں, جوان بچی گھر میں, اس کے نکاح کی فکر نہیں کی گئی. اور ہم نے سوچ لیا میرا اسٹیٹس, ہمارا اسٹیٹس یہ ہے, ہم کار دیں گے, ہم بنگلہ دیں گے, ہم بلڈنگ دیں گے, ہم سیٹیں دیں گے, اتنے لاکھ کا سونا دیں گے, اور فلاں شادی محل میں نکاح کریں گے. میری ماں اور بہنوں, یہی خرافات نے آج ہماری معصوم اور کلیوں اور پیاری پیاری بچیوں کی زندگیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ورنہ کون ہماری معصوم بچی غیروں کے ساتھ جائے گی, کیوں بھاگے گی, کیوں برائی میں ملوث ہوگی, کیوں گناہوں میں ملوث ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے ان کے ماں باپ نے بے وقوفی کی اور ان بچوں کے جذبات کا خیال نہیں کیا. انہوں نے ان کی شادی کی عمر ہو گئی, ان کو بٹھا رکھا اپنے چونچلوں کے لیے, اپنے خامخواہ کی رسومات کے لیے, جس کی وجہ سے آج گھر گھر میں فساد, محلوں میں فساد, اور گھر اجڑتے چلے جا رہے ہیں. بہرحال یہ میرا موضوع اس وقت میں نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی کے پاس حج کے مہینے میں اتنا پیسہ ہو, وہ یہ کہے حضرت شادی کر کے جاؤں گا بچی کی, یہ درست نہیں ہے حضور. اس کے ذمہ حج فرض ہے, حج کر کے آئے, اس کے بعد شادی کرے شرعی طریقے پر. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خاص گھر نہیں ہے, خاص گھر بنا کے حج کو جاؤں گا. میری ماں اور بہنوں کان کھول کے سن لیجئے کہ حج کے فرض ہونے کے لیے کسی کے پاس خاص گھر ہونا, خاص سیٹ کا ہونا, بنگلے کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کرائے کے مکان پہ بھی رہتے ہیں, آپ کے پاس ضرورت سے زائد اتنا پیسہ ہے, آپ حج بیت اللہ کر کے آ سکتی ہیں. آپ پر فرض ہے کہ آپ جائیں, حج کر کے آئیں. مکان بنانا فرض نہیں, حج بیت اللہ فرض ہے. بقیہ جب آپ حج بیت اللہ کریں گے
قرآن کہتا ہے لیشہدوا منافع لہم، حج ہم نے جو فرض کیا ہے اس کی بہت سی حکمتیں ہیں. کیا؟ اللہ حج کے فائدے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے. چنانچہ جو حج کر کے آتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں. جو حج کو جائے گا وہی سمجھ سکتا ہے اس میں آخر مزہ کیا ہے. اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں عشق و محبت کو رکھا گیا ہے، اور اصل عشق و محبت کسی انسان سے، بلڈنگوں سے، پیسوں سے، دنیا کی چیزوں سے نہیں. اصل محبت کسی بھی انسان میں، کسی بھی مومن میں جو ہونا چاہیے وہ اللہ سے محبت ہے. اور اسی محبت کی وجہ سے آدمی نماز پڑھتا ہے، اسی محبت کی وجہ سے روزے میں بندہ بھوکا رہتا ہے، اسی محبت کی وجہ سے اپنی محنت کی کمائی زکوٰۃ کے طور پر خرچ کرتا ہے، اسی محبت کی وجہ سے بندہ یا بندی جب حج کرتے ہیں تو اللہ کے گھر کو وہی محبت انہیں کھینچ کے لے جاتی ہے. وہ محبت جب اندر جوش مارتی ہے، اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی دوڑتے ہیں کہاں؟ حج بیت اللہ کی طرف. دیکھیے ہم جس سے محبت رکھتے ہیں دل چاہتا ہے اسے ہم سینے سے لگا لیں، اس سے ملیں، اسے بوسا دیں، اس کے ہاتھ چومیں، اس کے پیر چومیں. یہ دل کرتا ہے. اللہ سے ہمیں محبت ہے. دیکھیے ہم اللہ کو چوم نہیں سکتے، اللہ کے قدم چوم نہیں سکتے، اللہ سے لپٹ نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے تم میرے قدم نہیں چوم سکتے، لیکن تم میرے گھر آ جانا، وہاں آ کر دیوانہ وار ملتزم سے چمٹ جانا، چمٹ کر جو تمہارے دل کی بھڑاس ہے اسے اتار لینا. تمہیں چومنا ہے مجھے، حجر اسود کو چوم لینا. تمہیں دیوانہ وار گھومنے کا شوق ہوتا ہے، میرے خانے کعبہ کا طواف کرتے رہنا، اور تم پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، عاشقوں کی طرح لباس جو سلا ہوا ہے اسے اتار کر دو چادریں. جیسا آدمی مرنے والا، جب آدمی مرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اسے چادروں میں لپیٹا جاتا ہے. کسی مردے کو جو ایک کپڑا سلا ہوا بہترین لباس پہن کے قبر میں نہیں پہنچایا جاتا. اسی طریقے سے جب ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے شریعت کا حکم ہے دو چادریں لپیٹ لو، سلی ہوئی نہیں، ان میں عطر نہیں لگا سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، تیل نہیں لگا سکتا، بالوں میں کنگھا نہیں کر سکتا، سر نہیں ڈھک سکتا، چہرہ نہیں ڈھک سکتا. وہ یہاں سے نکلتا ہے دیوانہ وار، کیا کہتے ہوئے؟ لبیک اللہم لبیک، یہ کہتے ہوئے اے اللہ حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 5000 سال پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر آپ سے کروائی گئی، اللہ نے آپ کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی تھی، اے لوگوں جو اللہ کے گھر کا حج کیا کرو، اللہ کے گھر کی طرف دوڑو، آؤ حج کے لیے. علماء فرماتے ہیں جس نے جتنی دفعہ جواب دیا وہ اتنی دفعہ وہاں حاضر ہوتا ہے. اللہ نے یہ آواز سب تک سنائی تھی، سب نے سنی تھی، اور جس نے جواب دیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے جسے اللہ بلانا چاہتے تھے اسے اس سے جواب دلوا دیا. انہوں نے جواب دیا، اور وہی جواب اس وقت میں بلایا گیا تھا، آؤ حج کے لیے. اب بندہ یا بندی لبیک لبیک کہتا ہوا جاتا ہے. کیا مطلب ہے لبیک کے؟ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں آ گیا، میں آ گیا. یہ کہتا ہوا بندہ وہاں جاتا ہے، بندی وہاں جاتی ہے. تو وہ اللہ کی طرف سے جو آواز دی گئی تھی اللہ کے گھر کے طواف کے لیے، حج کے لیے، جو سعی کے لیے جو پکارا گیا تھا، وہی جواب آج ہم دیتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں. وہاں جا کر دیوانہ وار کبھی خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کر رہا ہے بندہ، کبھی سعی کر رہا صفا مروہ کی، کبھی رمے جمرات میں جو کنکریاں مار رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. یہ عاشقانہ عبادت ہے. اپنے دل کے عشق کو، اپنے دل میں جو اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار ہے اس پیار کو ظاہر کرنے کا ایک موقع ہے. لہذا میری ماں اور بہنوں، یہ حج بیت اللہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. عبادتیں 3 قسم کی ہیں. ایک عبادت وہ ہے جو جسمانی ہے، جیسے نماز.
نماز پڑھنے میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا. ہمیں وضو کرنا ہے, مصلی بچھانا ہے, کھڑے ہونا ہے, اپنے بدن سے جو کچھ خاص مخصوص قسم کی حرکتیں اور مخصوص کلمات, مخصوص چیزوں کو پڑھنا, اسی کا نام نماز ہے. نماز میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا. دوسری عبادت ہے وہ جو مالی ہے, یعنی اس میں جو مال خرچ ہوتا ہے, وہ زکوٰۃ ہے, اس میں ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اور تیسری عبادت ہے جو مالی بھی ہے, جانی بھی ہے, جس میں جان بھی لگتا ہے, مال بھی لگتا ہے, وہ عبادت ہے حج بیت اللہ. اس میں اپنے آپ کو بھی تھکایا جاتا ہے, بندہ خود جاتا ہے, پیسہ بھی خرچ کرتا ہے, لہٰذا یہ عظیم ترین عبادت. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے خاص مکان کا بنانا ضروری نہیں. جس کے پاس خاص مکان ہے اس کے ذمے بھی حج ہے, جس کے پاس خاص مکان نہیں اس کے ذمے بھی ہے. اور اسی طریقے سے ایک غلط فہمی اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بڑوں نے اگر حج کیا ہے تو بعد میں ہم حج کریں. یہ بہت دھوکہ اس میں ہوتا ہے. دیکھیے میری ماں اور بہنوں, میرے ذمے نماز ہے, میرے ذمہ روزہ ہے. فرض کیجئے ایک آدمی, اس کے ذمے نماز فرض ہو گئی, ایک بچے پر جوان ہو گیا, اس کے ذمے نماز فرض ہو گئی. اب اس کا باپ نماز پڑھے یا نہ پڑھے, لیکن اسے تو نماز پڑھنا ہے, اسے بھی پڑھنا ہے, اسے بھی پڑھنا ہے. اسی طریقے سے جس آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہو, کسی کا باپ ہے, کسی کی ماں ہے, وہ غریب ہے, یعنی ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں, تو ان پر حج فرض نہیں ہے. لیکن بیٹا مالدار ہے, بیٹے کے پاس اتنا بزنس ہے, اتنا پیسہ ہے اور اتنی دولت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے, اس کے ذمہ حج فرض ہے. یا بیٹی ہے, اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنا زیور ہے اور جو اتنی استطاعت ہے, وہ حج کر کے آ سکتی ہے. اب وہاں یہ ضروری نہیں اس کی ماں کے ذمہ بھی حج فرض ہو. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں حضرت, میں ہمارے ابا کو حج کرانا چاہ رہا ہوں, امی کو حج کرانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے دو چیزیں, یہ کہ ماں باپ کو حج یا عمرہ کروانا یہ اپنی جگہ پر بہت فضیلت کی چیز ہے, کروانا چاہیے. آپ ماں باپ کو کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, بلکہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر طاقت ہے, ماں باپ غریب ہیں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, بیٹی مالدار ہے, بیٹا مالدار ہے, وہ اپنی ماں کو حج کروائے, باپ کو حج کروائے, اپنے ساس کو, خسر کو, رشتہ داروں کو حج کروائے, یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن میں مسئلہ جو سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے ذمہ حج فرض ہے, میرے والدین کے ذمہ حج فرض نہیں ہے. اب اس موقع پر میں حج کو نہ جاؤں, ماں باپ کو بھیجوں, تو اس وقت میں گنہگار ہوں گا. یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے. ایک بیٹا ہے, وہ مالدار ہے, اس کے ذمہ حج فرض ہے. اب وہ خود حج کیے بغیر اپنے غریب ماں باپ کو حج کے لیے بھیج رہا ہے. غریب ماں باپ کو حج کرانا اپنی جگہ پر درست, اچھی چیز, بڑی فضیلت کی چیز, کروانا بھی چاہیے. لیکن پہلے میرے ذمہ جو قرضہ ہے وہ تو اتارو. اس لیے جس آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے اسے پہلے حج کرنا چاہیے. ہاں اس کے پاس زائد پیسہ ہے تو وہ خود بھی جائے, باپ کو بھی ساتھ لے جائے, خود بھی جائے, ماں کو بھی ساتھ لے جائے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ بیوی کو لے جانا چاہتے ہیں تو خود جا رہا ہے, اس کے ساتھ اگر سہولت ہو بیوی کو بھی لے کے جائے. لیکن اگر کسی کی بیوی, اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, شوہر کے پاس نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ شوہر غریب ہے, بیوی مالدار ہے, ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ بیوی کو ماں باپ کی طرف سے, شوہر کی طرف سے نکاح کے موقع پر کیا ملتا ہے, کئی لاکھ کا زیور ملتا ہے. اب شوہر بیچارہ, اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, بیوی کے پاس ہے. اب یاد رکھ لیجئے, شوہر غریب ہے, بیوی مالدار ہے. اب بیوی کے ذمہ حج فرض ہے. بیوی اس بات کا انتظار نہ کرے کہ وہ شوہر پر بھی حج فرض ہو جائے. تو بہرحال میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں, جس کے پاس اتنا پیسہ ہے, وہ مرد ہو عورت ہو, وہ بیٹا ہو باپ غریب ہو, وہ جو باپ ہو بیٹا غریب ہو, وہ بیوی ہو شوہر غریب ہو, وہ جو شوہر ہو بیوی غریب ہو, کوئی بھی ہو, جس کے پاس اتنا پیسہ ہے اسے حج کرنا ہے. ہاں جو مسئلہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں آگے وضاحت کروں گا, اس کی اب میں وضاحت کر دیتا ہوں.
کہ عورت کے لیے سفر تنہا کرنا اسلام میں جائز نہیں، تنہا سفر کرنا جائز نہیں۔ چھوٹا موٹا یہاں سے نکلے، قریب کسی جگہ کسی ضرورت سے گئی، کسی رشتہ دار کے گھر گئی اور ضرورت سے گھر میں شوہر نہیں یا اور کوئی مجبوری ہے، کہیں سودا سلف کے لیے گئی واپس آ گئی، وہ صحیح ہے۔ لیکن اتنا لمبا سفر کہ جو شرعی مسافت ہو 48 میل کے بقدر، اتنا لمبا سفر کوئی عورت جس سے آدمی مسافر ہو جاتا ہے بغیر محرم کے، شوہر ساتھ ہو، باپ ساتھ ہو، بیٹا ساتھ ہو، بھائی ساتھ ہو یا اور کوئی ایسا رشتہ دار جس کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں، یہ محرم ہونے کا مطلب ہے۔ یہ کیوں وضاحت کر رہا ہوں؟ کوئی خالہ زاد بھائی کے ساتھ جا رہی ہے، کوئی چچا زاد بھائی کے ساتھ جا رہی ہے، اور کوئی جو پھوپھی زاد کے ساتھ جا رہی ہے، کوئی چچا زاد کے ساتھ جا رہی ہے۔ اور غضب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ خالو کے ساتھ، پھوپا کے ساتھ، پھوپا سے پردہ ہے، پھوپھی سے پردہ نہیں، پھوپا سے پردہ ہے، اور خالو سے، خالہ سے پردہ نہیں، خالو سے پردہ ہے لڑکیوں کا۔ اسی طریقے سے جو لڑکیوں کا ماما سے پردہ نہیں، مامی سے پردہ ہے، چاچا سے پردہ نہیں ہے بچی کا، لیکن جو بچہ ہے اس کا چچی سے پردہ ہے، خالہ زاد بھائی سے پردہ ہے، چچا زاد سے، تایا زاد سے، پھوپھی زاد سے، ماموں زاد سے، دیور سے، جیٹھ سے، فلاں فلاں سے، جتنے یہ رشتہ دار ہیں ان سے پردہ فرض ہے، ان سے پردہ کرنا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عورت ان غیر محرموں کے ساتھ سفر میں جاتی ہے بالکل ناجائز و حرام ہے، غلط ہے اسلامی نقطہ نظر سے۔ عورت سفر کرے گی شوہر کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، باپ کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ، یا اور کوئی محرم رشتہ دار ہو، جیسے ماما ہے ان سے پردہ نہیں، اور اسی طریقے سے چچا ہیں ان سے پردہ نہیں، خسر ہیں ان سے پردہ نہیں، ایسے رشتہ داروں کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے۔ تو مسئلہ یاد رکھ لیجئے، کوئی بھی سفر، صرف حج کا سفر نہیں، آپ یہاں سے میسور جانا چاہتی ہے، میسور جائیں گے آدمی مسافر بن جاتا ہے۔ ایک عورت کا یہاں سے اتنا لمبا سفر کرنا بغیر محرم کے جو وہ درست نہیں۔ تو اسی طریقے سے جو کوئی عورت اگر وہ بہت زیادہ عمر رسیدہ نہیں ہے، اللہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو، اس کے لیے احکام میں تھوڑی تخفیف ہے، بہت بڑی ہو گئی ہے تو اس صورت میں تخفیف ہے۔ بقیہ دوسری جو عورتیں ہیں ان کے لیے حج کا سفر بھی کسی غیر محرم کے ساتھ کرنا جائز نہیں۔ ایک بات بتا دیتا ہوں میں آپ کو، بہت سے لوگ آج کل عمرہ کرانے کے لیے لوگوں کو تشکیل کرتے رہتے ہیں، عورتوں کو بھی محلے کی بھی، آپ بھی جاؤ آپ بھی جاؤ۔ اب اس میں ویزے وغیرہ میں کیا کرتے ہیں، وہ غیر مرد ہوتا ہے محلے کا یا کسی اور جگہ کا، اسے اس کا شوہر لکھ دیتے ہیں، بھائی لکھ دیتے ہیں، فلاں لکھ دیتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد جو پردے کے مسائل ہوتے ہیں، جو 3 4 5 آدمیوں کو یہ کمرہ دیا جاتا ہے، اب وہاں عورت تنہا، نہ شوہر نہ بھائی نہ باپ، کسی کے بغیر چلی جاتی ہے، غیر محرم مرد وہاں موجود ہے، پردے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، عمرہ کرنا، حج کرنا عورت کے لیے اسی وقت جائز ہے جو حج فرض بھی نہیں ہوتا۔ ایک عورت کے پاس یہاں سے خانہ کعبہ جا کر آنے کے بقدر پیسہ ہو تب بھی اس کے ذمے اس وقت تک حج فرض نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی محرم جانے والا بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر شوہر پر بھی وہ حج فرض ہے، بیوی بھی حج کے لیے جانا چاہتی ہے، یہ اپنا پیسہ لگائے، شوہر اپنا پیسہ لگائے۔ باپ پر فرض ہے، بیٹی اپنا پیسہ لگائے، شوہر باپ اپنا پیسہ لگائے۔ بھائی پر فرض ہے، بھائی اپنا پیسہ لگا رہا ہے، بہن اپنا پیسہ لگائے۔ لیکن اگر اپنے خاندان میں کسی پر فرض نہیں ہے تو عورت کے بعد ڈبل پیسہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ذرا مسئلہ میرے ماں اور بہنیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ کے پاس اتنا مال ہے، آپ حج کو جا کر واپس آ سکتی ہے، تو آپ کے ذمے اس وقت تک حج فرض نہیں جب تک کہ آپ کے گھر میں کسی محرم پر حج فرض نہ ہو۔ لیکن اگر کسی پر حج فرض نہ ہو، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پیسے سے کسی محرم کو بھی حج کروائیں، اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ جیسے شوہر غریب ہے،
आपके पास पैसा है तो आप अपने शौहर को भी हज करा दीजिए, तो आपका हज दुरुस्त होगा। बाप को हज करा दीजिए, भाई को लेके जाइए या और किसी महरम रिश्तेदार को लेके जाइए, तब आपके जिम्मे हज फर्ज है, वरना औरत के जिम्मे हज फर्ज है नहीं। यहीं से आप पर्दे की अहमियत का भी अंदाजा लगाएं। हज जैसा फरीजा भी औरत उसी वक्त में औरत के जिम्मे फर्ज होता है, जरूरी होता है, जब औरत के पास जो के साथ कोई महरम हो। महरम ना हो तो औरत के पास इतना पैसा हो कि वो खुद भी हज करे, अपने शौहर या किसी महरम को भी हज करवा सके। इसलिए मेरे माँ और बहनों, हज बैतुल्लाह के मामले में हमें गफलत नहीं करना चाहिए। अभी तारीख आई हुई है और जो फॉर्म अभी हम भर सकते हैं, लिहाजा जिन मेरे माँ और बहनों के पास इस कदर सहूलत है वो कोशिश करें कि हज बैतुल्लाह को जाए और वहां से जाकर के फारिग होकर आए। देखिए, याद रखिए, बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है लेकिन वो अपनी बदकिस्मती और बदबख्ती की बुनियाद पर हज बैतुल्लाह की सआदत नहीं हासिल करते। उसकी वजह यह होती है कि अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं रखता। जैसे बहुत सारे लोग नमाज फर्ज होती है, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा फर्ज होता है, रोजा नहीं रखते, ज़कात फर्ज होती है, नहीं देते। क्यों? इसलिए नहीं कि ये नहीं करना चाह रहा है, अल्लाह उससे कबूल ही नहीं करना चाहता। अल्लाह नहीं चाहते वो नमाज पढ़े, मेरे दरबार में आए, अल्लाह नहीं चाहते वो मेरी राह में खर्च करे। इसलिए अगर हम चाहते हैं अल्लाह की नजर में हम मबगूज ना हो, अल्लाह के यहाँ मकबूल बंदे बने और अल्लाह की मोहब्बत हमें हासिल हो, हमें कोशिश करना चाहिए हम नमाज के भी पाबंद हो, रोजे के भी पाबंद हो। माल अगर अल्लाह ने दिया है, जहाँ दूसरी जगह बहुत कुछ हम खर्च करते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, उसी तरीके से हमें ज़कात भी देना चाहिए। और इसी तरीके से जहाँ हम बहुत सा पैसा इधर उधर घूमने में खर्च करते हैं, अगर कोई हमारी बहन ऐसी है, उसके माँ बाप यूपी में रहते हैं, माँ बाप सऊदी में रहते हैं, किसी जगह रहते हैं, तो क्या ऐसा नहीं होता कि साल में एक दफा दो दफा वो जो हजारों रुपए खर्चा करके और कभी लाखों रुपए खर्चा करके वो नहीं जाते? और कितने हमारी भाई बहन ऐसे हैं जो कभी अमेरिका का सफर है, कभी फला मुल्क का सफर है, कभी फला मुल्क का सफर है। क्यों भाई? बिजनेस के लिए। क्यों भाई? पिकनिक के लिए, घूमने के लिए, तफरीह के लिए। फला मुल्क में फला चीज बहुत अच्छी है, फला मुल्क में कुछ अच्छा है, और फला जगह का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, और फला जगह डॉक्टर बहुत अच्छा है, वहाँ अस्पताल बहुत अच्छी है। और बहुत सारे लोग जो यहाँ से यूरोप को पढ़ने जाते, अमेरिका को जा रहे हैं और फला मुल्क को जा रहे हैं। क्यों भाई? वहां डिग्री लेकर के आने के लिए। यानी उनके पास इतना पैसा है, इतनी ताकत है, वो अमेरिका को जाकर डिग्री ले सक रहे, वो जो किसी और मुल्क को जाकर के वहां तफरीह करके आ सक रहे। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में इतनी कमी आ गई कि अल्लाह की खातिर वो खाने काबा को, मक्के मुकर्रमा को जाने के लिए तैयार है। मेरी माँ और बहनों, ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है। हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने एक वाक़िया लिखा है कि एक साहब थे जो बड़े मालदार थे और बहुत बड़ा उनका कोई चाप था, काम करते थे। तो उनकी उम्र भी 65 साल हो गई थी, पैसा भी खूब था, इत्तेफाक से रिटायर भी हो गए थे। हजरत ने उनसे कहा कि भाई पूरी जिंदगी तुम अमेरिका का सफर करते रहे, यूरोप का सफर करते रहे, इधर उधर घूमते रहे, सब कुछ करते रहे, अल्लाह के लिए अल्लाह के घर का हज भी कर लो। 65 साल उम्र हो गई है, क्या और आगे उम्मीद हो सकती है तुम्हारे जीने की? मर गए तो गुनहगार होकर के मर जाओगे, इसलिए हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल कर लो। हजरत की बात दिल से निकली थी, दिल पर असर कर गई। उस आदमी ने इरादा कर लिया कि भाई चलो मैं हज कर लेता हूं। चुनांचे उसने इरादा किया और टिकट भी बना लिया, पैसे की कमी नहीं थी, बना लिया। लेकिन हुआ क्या कि हज को जाने से के लिए 1-2 दिन बाकी थे। इतने में उनका कोई भाई उससे मिलने आया और वो कोई खुदा बेजार कुछ होगा, उसने उसके कान ऐसे भरे कि इसने इरादा खत्म कर दिया कि मैं इस साल मैं अब हज को नहीं जाऊंगा। हजरत को जब ये बात पहुंची तो हजरत ने समझाया कि भाई
یہ کس قدر افسوس کی بات ہے، تم نے ٹکٹ بنا لیے، اللہ نے تمہیں قبول کیا، چلو جا کر کے حج کر کے فارغ ہو کے آ جاؤ، چند دن میں جو ہے وقت گزر جائے گا، لیکن تمہارا فریضہ بھی ٹل جائے گا۔ اس نے کہا نہیں حضرت اب نہیں جاؤں گا۔ حضرت نے بہت سمجھایا تو اس نے کہا حضرت کم سے کم اس سال نہیں جاؤں گا، اگلے سال انشاءاللہ چلے جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ نہیں گیا، ٹکٹ کینسل بھی ہوا اور وہ حج کو نہیں گیا، اور اس کے واپس ہونے کی جو ڈیٹ تھی اس ڈیٹ کے 3 دن کے بعد مر گیا۔ میری ماں اور بہنوں، وہ حج کو نہیں گیا، 65 سال کا بوڑھا، اس میں اب کیا خواہش، کیا شوق، کیا تمنا، کیا آرزویں باقی رہ گئی تھی؟ اللہ کے سورج سے فائدہ اٹھایا، چاند سے فائدہ اٹھایا، اس کے پانی سے، اس کی روزی سے، اس کی دی ہوئی ہواؤں سے، اور دنیا کی ہزاروں انگنت بیش بہا نعمتوں سے 65 سال تک ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا، لیکن اور پوری دنیا کی سیر کرتا رہا، لیکن اللہ کے گھر کو جانے کی توفیق نہیں دی۔ چنانچہ اسے جس دن لوٹنا تھا، اگر وہ حج کو جا کر آ گیا ہوتا، حج سے واپس آ کر 3 دن میں مرنے والا تھا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، اللہ کو منظور نہیں تھا، وہ کینسل نہیں کیا، اللہ نے کینسل کیا۔ میرے مبارک گھر کو تم نہیں آ سکتے، اس لیے کہ میری ماں اور بہنوں، آپ ذرا بتائیے، آپ کے گھر کے پاس سے روزانہ ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، کیا آپ ہر چلنے والی عورت کو بلا بلا کر گھر میں بٹھا لیتی ہیں؟ آپ بلاتی ہیں دروازے پہ کھڑے ہو کے، میری بہن آ جاؤ، چائے پی لو، آ جاؤ آ جاؤ، نہیں بلاتے۔ لیکن اگر کسی دن اتفاق سے آپ گھر میں دروازے کے پاس آئی، اتفاق سے باہر نظر پڑی، دیکھا آپ کی کوئی بہن وہاں سے گزر رہی ہے، آپ کی ایک سہیلی وہاں سے گزر رہی ہے، آپ کی پرانی کوئی پڑوسن وہاں سے گزر رہی ہے، آپ کی کوئی رشتہ دار خاتون وہاں سے گزر رہی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ جھاڑو لگائی تھی، جھاڑو پھینکیں گی، کچھ کام کر رہی تھی اسے چھوڑ دیں گی، دوڑیں گی، پکاریں گی، ارے میری بہن کہاں چلی جا رہی ہو، ادھر آؤ، یہی تو میرا گھر ہے، یہاں تک آئے اور میرے گھر نہیں آئے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ آپ اسے بلاتی ہیں، وہ اگر حضور بھی کرے تو بھی آپ کہتی ہیں ارے چائے پی کے چلے جاؤ، کھانا نہیں کھا سکتی تو کوئی بات نہیں، چائے پی کے چلے جاؤ، ارے اندر گھس کے پانی پی کے چلے جاؤ میری بہن۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ کیوں آپ بلاتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی بہن ہے، وہ آپ کی سہیلی ہے، وہ آپ کی پڑوسن ہے، اس سے آپ کو پیار ہے، اس سے آپ کو محبت ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت جس سے محبت ہوتی ہے، اسے وہ امریکہ میں بیٹھا ہو، وہ ہندوستان میں بیٹھا ہو، وہ پاکستان میں بیٹھا ہو، وہ دنیا کی کسی خطے میں بیٹھا ہو، وہ مالدار ہو، وہ غریب ہو، وہ کوئی بھی ہو، اللہ کو اس سے اگر پیار ہوتا ہے، اللہ اسے کھینچ کے وہاں لے جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو اللہ سے پیار نہ ہو اور اللہ اسے چاہتے نہ ہو، تو وہ مکے میں رہے، مدینے میں رہے تو بھی محروم ہوگا۔ چنانچہ پہلے بھی یہ واقعہ میں ذکر کیا تھا کہ میرے جاننے والے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، کہاں؟ مدینہ طیبہ میں، مدینہ طیبہ میں نکاح کیا۔ اتفاق سے انہوں نے داماد کا انتخاب غلط کیا، داماد کا انتخاب غلط کیا، اس کا نکاح ہو رہا ہے مدینے میں، لیکن وہ داماد نکاح کے بعد جو مدینے میں رہتا ہے، مدینے کے ہوٹل میں رہتا ہے، مکے کے ہوٹل میں رہتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ مکے اور مدینے میں ہے، کون سا شرابی، کون سا جواری، کون سا بدبخت وہاں جا کر نہیں سمجھ جاتا، کتنا بڑا کتنا برا بھی ہو، کتنا چور اور ڈاکو بھی ہو، حتیٰ کہ کافر بھی ہو، خانہ کعبہ پر نظر پڑنے کے بعد اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ کی محبت اور عشق سے بھر جاتا ہے، خود بخود لوگ کہتے ہیں رونا اسے آ جاتا ہے، پتھر دل بھی روتا ہے۔ لیکن دیکھیے وہ شخص گیا، نماز نہیں پڑھا، لیکن جس بچی کا نکاح اس کے ساتھ ہوا تھا، اس نے اسی جگہ رہتے ہوئے 8 دن میں اس نے خلا لے لیا کہ مجھے تیرے نکاح میں نہیں رہنا ہے، تو ایسا بدبخت ہے جو مدینے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھتا، تو تیرے نکاح میں میں نہیں رہوں گی۔ سلام ہے اس بچی کو۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے گھر کو جانا
اور حج بیت اللہ کی سعادت یہ بہت قسمت کی بات ہے. اس لیے آپ نہ ڈریں. اگر آپ اپنا زیور بیچ دیں گی، آپ اپنا پیسہ خرچ کر دیں گی، آپ غریب ہو جائیں گی. خدا کی قسم علماء نے فرمایا آج تک کوئی شخص اللہ کے لیے سچے دل سے فرض ادا کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اس نے جو حج کیا ہو اور اللہ نے اسے فقیر بنا دیا ہو، دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہیں مل سکتا اور نہ قیامت کی صبح تک ملے گا. حج کرنے کی وجہ سے کوئی غریب ہو گیا ہو، فقیر ہو گیا ہو، گھر بنانا چاہتا تھا، حج کو مقدم رکھ کے شریعت کا مسئلہ معلوم ہوا، وہ حج کو گیا، اس کا گھر نہ بنا ہو، وہ حج کو گیا، اس کی بیٹی کی شادی رک گئی ہو، وہ حج کو گیا اور آ کر کے غریب اور کنگال ہو گیا ہو، یہ نہیں ممکن. بقیہ ہم نے چونچلے زیادہ بنا رکھے ہیں، اس لیے ہمیں بڑا مشکل معلوم ہوتا. ایک مسئلے کی اور وضاحت کر دوں. میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک آدمی صرف مکے کو جا کر واپس آ جا سکتا ہے، اس پر بھی حج فرض ہے. اسی سے معلوم ہو گیا وہاں سے کھجور لا کے بانٹنا بھی فرض نہیں ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، جب بھی حج کو جانا بولے تو حج کے لیے ٹکٹ اور انتظام اور اس کے ساتھ اور 1 لاکھ روپے چاہیے. کیوں بھائی؟ کھجور لانا، زمزم لانا، اور ہماری بہنوں کو جوڑے، امی کو فلاں، فلاں کو بیوی کو فلاں. ارے بھائی وہاں تھوڑا ہی آپ بیوی کو زیور خریدنے جا رہے، آپ جو رشتہ داروں کے لیے زیور خریدنے جا رہے، جوڑے خریدنے جا رہے، لوگوں کو طرح طرح کے عجیب عجیب قسم کے مہنگے کھجور کھلانے کے لیے سفر کر رہے ہیں. ارے کوئی گالی دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے کہ بھئی حج کو گیا یہ کھجور نہیں دیا، برا بھلا کہتا ہے تو کہنے دو. آپ غریب ہیں، کھجور نہیں لا سکتے، دعا کر کے آ جانا اپنے رشتہ داروں کے لیے، آنے کے بعد دعا دے دینا. اور ایک حاجی سے اللہ کے نبی نے یہ کبھی کہیں نہیں کہا حاجی سے زمزم منگاؤ، حاجی سے کھجور منگاؤ، حاجی سے کھجور لو، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب حاجی حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو وہ ایسا لوٹتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا تھا. ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ بے گناہ، معصوم، کوئی گناہ نہیں، بالکل پاکیزہ. ایسا حج کرنے والا پاکیزہ ہو کے آتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کے پاس جاؤ، اس سے دعا کی درخواست کرو کہ بھائی تم مجھے مغفرت کی دعا کر دو، دعائیں لو. یہ ہے. اس لیے میری ماں اور بہنوں، جتنے ہم نے لوازمات بنا لیے ہیں، رسومات بنا لیے ہیں، ان کو سب ختم کر کے آپ ہمت کیجئے. آپ آج جانے کے بعد ایک کاپی لیجئے، قلم لیجئے اور یہ حساب لگائیے کہ میرے پاس کتنا مال ہے، کتنا پیسہ ہے، میرے ذمے حج فرض ہے یا نہیں، میرے شوہر کے ذمے حج فرض ہے یا نہیں، آپ کے بھائی کے ذمے، آپ کے باپ کے ذمے، آپ کے رشتہ داروں کے ذمے آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ حساب لگائیں. آپ کوشش کریں میرے شوہر کی ذمہ فرض ہو میرے شوہر کو حج کو بھیجو، میرا شوہر جہنم میں نہ جائے، میرا بھائی حج جہنم میں نہ جائے، میرا باپ جہنم میں نہ جائے، میرا رشتہ دار جہنم میں نہ جائے، میری ساس جہنم میں نہ جائے، میں خود جہنم میں نہ جاؤں. اس لیے آج آپ کی ذمہ داری ہے آپ گھر پہنچ کر کے حساب لگائیں. مولانا موجود ہے اور جو ضرورت پڑے ہمارے سے آپ مدد لیجیے، کسی عالم سے مدد لیجیے، آپ مسئلہ معلوم کیجیے. میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا قرضہ ہے، یہ تفصیلات ہیں، اتنے گھر ہیں، اتنی سیٹیں ہیں، میرے ذمہ حج فرض ہے یا نہیں. آپ تحقیق کیجئے، اپنے حوال کو رکھ کے انشاءاللہ جب آپ ارادہ کریں گی اللہ رب العزت اپنے گھر کو آپ کو بلائیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں. ایک بزرگ، ان کا نام ذہن سے نکل رہا ہے، انہوں نے 60 حج کیے. 60 حج کیے. جب 60 حج کر کے 60واں حج کر رہے تھے، حج کرتے کرتے یا حج سے فارغ ہونے کے بعد دل میں ایک بات آئی کہ بھئی اتنے حج میں نے کر لیے، اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ یہ ان کے دل و دماغ میں سوال اٹھا. فوراً اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ میرے بندے، اگر تجھے، کیا تو ہر اس شخص کو اپنے گھر میں بلا لیتا ہے جس سے محبت نہیں ہوتی؟ یعنی تم اسے اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہو نا جس سے محبت ہوتی ہے. لہٰذا میں تجھے 60 مرتبہ میرے گھر کو بلایا ہوں تو مطلب یہ ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں نے تیرا حج قبول کیا تبھی تو میں نے تجھے بلایا. تو اس لیے میری ماں اور بہنوں،
اگر ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے اور اللہ کی محبت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی توجہ، اللہ کی رحمت میں ہم آنا چاہتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم نہ سوچیں، نہ ڈریں۔ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھ بہن، اگر تو حج کرے گی زیور چلا جائے گا، حج کرے گی پیسہ چلا جائے گا، حج کرے گی تو شادی میں کیسے جائے گی زیور ڈال کر کے؟ یہ شیطان پٹی پڑھائے گا۔ آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، آپ ہمت کریں اور قدم بڑھائیں، اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے۔ شاید جو آپ معلوم کر لیجئے 15 جنوری تک، یعنی اب شاید 15 دن باقی رہ گئے، اس وقت تک فارم بھرنے کی گنجائش ہے۔ آپ میں سے کسی کے ذمہ فرض ہے تو آپ ضرور کوشش کریں کہ فوراً مسئلے کی تحقیق کر کے جو ہے فارم بھر دیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں آپ فارم بھریں اسی سال آپ کا نام آ جائے، اس لیے کہ آج کل جو کئی سال کوشش کرنے کے بعد نمبر آتا ہے، اس لیے آپ کوشش شروع کر دیں۔ آپ نے فارم بھرا اور کوشش کی، اس کے باوجود نام نہیں آیا تو آپ گنہگار نہیں ہوں گی۔ اگلے سال فارم بھریں، پھر اگلے سال بھی نہ آئے تب بھی آپ گنہگار نہیں ہوں گی، اس کے بعد والے سال بھریں، لیکن فارم تو بھریں، کوشش تو کریں، اس خیال سے نہیں کہ اللہ فارم میں میرا نام نہ آئے، یہ جذبے سے نہ کیجیے، یعنی یہ سوچ کے فارم نہ بھریے کہ اللہ کرے میرا نام نہ آئے، یہ کوشش کیجئے اللہ کرے پہلا نام میرا آئے، اس لیے کہ میں حج سے فارغ ہو جاؤں، یہ کوشش کیجئے۔ جب کوشش کریں گے اللہ پاک قبول کریں گے۔ کوشش کے باوجود اگر نام نہ آئے تو آپ پہ ذمہ نہیں ہے، اور آپ جو نہیں کر سکتی اور نہیں کری تو اس وقت میں آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیجئے، اگر کسی کے ذمہ حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا اور وہ انتقال کر گیا ہے، تو وہ اگر دولت چھوڑ کے گیا ہے تو اس کے 1/3 مال تو میں سے اس کا حج بدل کروانا ضروری ہے۔ اور اگر جو ابھی بہت بوڑھا یا بوڑھی ہو گئے ہیں، وہ حج کو نہیں جا سکتے، ان کے ذمہ بھی ہے اپنے مال سے کسی اور شخص کو اپنی طرف سے حج کے لیے بھیجیں، حج بدل کروائیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی، میں نے جو منتشر طور پر حج سے متعلق کچھ گزارشات اور کچھ باتیں پیش کی ہیں، اللہ پاک ان کو قبول فرمائے اور اس وہ بات ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔